پتہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں، لیکن ایک محبت ہے جو تمہارے لیے میرے دل میں، ایک چاہت ہے، ایک دعا ہے، ایک خواہش ہے، کیونکہ میں نے بھی اس گمراہی کا پانی پیا ہوا ہے۔ بہت لذیذ ہوتا ہے یہ شہرتیں، یہ دولتیں، مزہ آتا ہے ان کو کماتے ہوئے۔ جیسے جیسے یہ انکریز ہوتا ہے ویسے ویسے ہمارا پرائڈ بڑھتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اب مجھے یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ گمراہی کے راستے پر چل کر آپ لذتیں اویل کر سکتے ہیں، دولتیں سمیٹ سکتے ہیں، یہ دنیا آپ کے لیے تالیاں بجانا شروع کر دے گی، لیکن آپ اپنی زندگی کے بارے میں کبھی بھی کسی بھی مقام پر پہنچ کر یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ میری زندگی سکسیسفل ہے۔ آپ کی ہر رات آپ کو ڈرائے گی، آپ کا ہر دن آپ کو مزید غمزدہ کرتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کا ہونا تمہاری زندگی میں بہت ضروری ہے تمہارے لیے، کیونکہ اللہ کے بغیر ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ دولتیں، شہرتیں، گاڑیاں، بنگلے، لوگوں کا ہجوم، فرینڈ سرکل انسان کی اصلیت کو بدل نہیں سکتے۔ انسان بھلے اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھنا شروع کر دے، لیکن انسان انسان ہی رہتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو بہت شوق ہو اپنے آپ کو کچھ بنانے کا، تو وہ سمپلی اپنے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے۔ خود کے فیصلے خود کرنے سے بہتر ہے کہ ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دی جائے۔ وہ ایسا بیسٹ پلانر ہے نا کہ ایک دفعہ جب اس کے ساتھ کوئی کنیکٹ ہو جاتا ہے نا، تو اس کے بعد جا کے انسان کو اپنی زندگی قیمتی لگتی ہے۔ تو یہ بغاوتیں، یہ گمراہی کے سفر، یہ لذتوں کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگنا اور اس طرح کی عجیب عجیب کیفیتوں میں اپنی زندگیوں کو گزارنا بند کرے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگ چلے گئے ہیں اس دنیا سے جو آپ سے گناہوں میں کئی ہاتھ آگے تھے۔ لذتوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، اللہ کی بغاوت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ سمجھانے والوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے تھے، لیکن چلے گئے یار۔ ان کی زندگی تھوڑی سی لذتوں، تھوڑی سی شہرتوں اور تھوڑی سی دولتوں کے حوالے تو ہوئی، لیکن دوسری جانب ختم بھی ہوئی۔ اور آج جب ان کی زندگی ختم ہوئی تو ان کی حسرتیں تبدیل ہو چکی ہیں، ان کی خواہشیں تبدیل ہو چکی ہیں، ان کی سوچ چینج ہو چکی ہے۔ جہاں وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ اس دنیا میں بڑی ٹھاٹ باٹ سے، شان و شوکت سے ہم نے رہنا ہے، لوگوں کے اندر اپنا خوف ڈیولپ کرنا ہے، ظلم اور گناہ ان کی ہابیز تھی، اب جا کے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کاش ہم گناہ نہ کرتے، کاش ہم عاجزی اختیار کر لیتے، کاش ہم اللہ کی عبادت کر لیتے، کاش ہم سمجھانے والوں کی بات کو سمجھ لیتے۔ میں حیران ہوں ان لڑکیوں پر کہ وہ ایسے لڑکوں سے متاثر کیسے ہو جاتی ہیں جن کے اندر نالج تک نہیں ہوتا، جو ہائے ہیلو ہاؤ آر یو کے بعد اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں، کبھی کام کی بات نہیں کریں گے، سارا دن ہا ہا ہی کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم بہت انٹرٹینر ہیں۔ لڑکیاں ان لڑکوں سے متاثر ہو رہی ہیں جن کو صبح اٹھنے سے لے کے نا رات کو آنکھ بند کرنے تک گھر والے سمجھاتے رہتے ہیں کہ بیٹا کوئی ڈھنگ کا کام کر لے، کوئی انسانوں والا کام کر لے، کوئی دو چار پیسے کما کے آ جا، ماں بیمار ہے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا، بہن کی طبیعت خراب ہے اسے ذرا ڈاکٹر کے پاس لے جا۔ اور یہ بندہ بیٹھا موبائل میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، دو چار ویڈیوز بنا کے پوسٹ کر کے لوگوں کی اٹینشن گین کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے کی جو زندگی، جو بھیانک زندگی اس کی چل رہی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی نا تمہیں تو اس کے گٹس نظر آ رہے ہیں، اس کا حسن نظر آ رہا ہے، اس کی چالیں نظر آ رہی ہے، اور تو اس سے متاثر ہو رہی ہے، اس کی ہائٹ شائٹ دیکھ کے کہتی ہے کہ بس یہی ہے سب کچھ۔ ابے عقل کی اندھی، اگر تو تیری سوچ صرف مزے تک ہے نا، ہوس تک ہے، دو چار باتیں ہائے ہیلو تک ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو یہ سوشل میڈیا سجا ہوا ہے بھائی۔ پتھر اٹھاؤ نیچے سے کوئی نہ کوئی ہینڈسم بندہ نکلے گا، کوئی نہ کوئی چٹی چمڑی والا نکلے گا، کوئی ہائٹڈ بندہ نکلے گا، کرو نمبر ایکسچینج، لگے رہو راتوں کو فون پہ، اگر تو آپ کی سوچ اتنی گری ہوئی ہے اور اتنی شارٹ سی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ 25-30 سال کے بعد آپ کی شادی کے پلانز ہونے ہیں گھر میں، اور شادی جو ہے نا وہ نمونوں سے نہیں کی جاتی۔ آپ کی زندگی میں ایک ہائٹڈ بندہ ہو، گوری چمڑی والا ہو، بڑا ہی ڈیشنگ اور افلاطون کی پرسنالٹی ہو اس کی، لیکن جب بولے تو گند بولے، جب دیکھے تو گند دیکھے، جب سنے تو گند سنے، کوئی رسپانسبلٹی نہیں، کوئی سینسیبلٹی نہیں، کوئی میچورنس اس میں نظر نہیں آ رہی، ہو گئی تباہ تمہاری لائف۔ تو جو نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں وہ تو نوٹ نہیں کی جا رہی، اور جو irrelevant unnecessary چیزیں، عارضی چیزیں، چینجیبل چیزیں، ان کو فوکس کیا۔ بڑی عجیب ہے یہ اللہ کی محبت بھی، کبھی کبھار اس میں جینے کا دل کرتا ہے تو کبھی کبھار اس میں مر جانے کا دل کرتا ہے۔ یہ جو اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور یہ جو اللہ کا تعلق ہوتا ہے نا، یہ انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے اندر باہر سے۔ اللہ کی محبتیں انسان کے دل کے اندر بہت تبدیلیاں لاتی ہے بھائی۔ اللہ کی محبتوں سے پہلے انسان کہتا ہے میں بہت غصے والا ہوں، جیسے ہی اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے، اس کا دل ایک خاموش
سمندر جیسا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو 2 باتوں پہ قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، جب ایسے مزاج رکھنے والے لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے تو اپنے سے گرے ہوئے لوگوں کی بھی سن لیتا ہے۔ وہ جو دنیا کو ڈراتے رہتے ہیں، پنگے نہ لینا، ہمارے خلاف گواہی نہ دینا، بات نہ کرنا، زبان کھینچ لیں گے، ٹانگیں توڑ دیں گے، جب ایسوں کے دلوں میں اللہ کی محبتیں اترتی ہیں تو ان کے الفاظ ہی چینج ہو جاتے ہیں، بڑے نرم ہو جاتے ہیں۔ ایک عجیب سی کشش ہے یار اس محبت میں، ایک عجیب سی اپنائیت، ایک عجیب سا اثر بدل کے رکھ دیتی ہے انسان کو۔ اللہ کی محبت کے بغیر انسان کے پاس صرف طاقت آنے کی دیر ہے، جیسے ہی طاقت آتی ہے ظلم کرتا چلا جاتا ہے، نام بناتا چلا جاتا ہے، صحیح غلط کی پرواہ تک چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کے بغیر تھوڑی سی دولت ہاتھ آتی ہے، حلال حرام کی تمیز بھول کر نفس کی ہر خواہش کو پورا کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کبھی عزتیں خریدتا ہے، کبھی لوگ خریدتا ہے، اور اس کی فرعونیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کے بغیر بس تھوڑی سی شہرت ملنے کی دیر ہے، جیسے ہی شہرت ہاتھ آتی ہے ایٹیچیوڈ ہی بدل جاتا ہے۔ اگر وہ کہہ رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کا جو سکون ہے وہ میری یاد میں چھپا ہے، تمہارا کمفرٹ زون، تمہاری سیٹسفیکشن مجھ سے جڑی ہے، تو ایسا ہی ہے۔ دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے لازم تم پر یہ ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو، حالات اچھے ہیں، حالات برے ہیں، حالات خوشی کے ہیں، حالات غمی کے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہارا اس سے۔ کرنا تم نے وہ ہے جو تمہارے رب نے تمہیں کہا ہے۔ تم اللہ کی چاہت میں ایک سجدہ تو کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مجھ سے اور تم سے ابھی تک وہ ایک سجدہ نہ ہوا، اللہ کو لے کر وہ تڑپ نہ پیدا کر سکے، وہ یاد نہ پیدا کر سکے، کہ جو تڑپ، جو یاد صحابہ کو سونے نہیں دیتی تھی۔ ہماری چاہتے یہ ہے کہ ہمیں ایک اچھی خوبصورت سی بیوی ملے اور اس کی گود میں سر رکھا جائے اور خوب ڈھیروں اس سے پیار کی باتیں کی جائے، جبکہ صحابہ کو بیویوں کی گود میں اللہ کی یاد آتی تھی۔ دنیا کے کاموں سے جب تھک جاتے ہیں تو ہم سب کی سوچیں بیڈ پر چلی جاتی ہے کہ کب گھر جاؤں گا، اپنے نرم و ملائم بسترے پر مزے کی نیند سو جاؤں گا، جبکہ صحابہ لیٹے لیٹے اٹھ جاتے تھے۔ کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی یاد آئی ہے، دل کر رہا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا، دل کر رہا ہے اللہ کے سامنے جھکنے کا، دل کر رہا ہے اللہ سے مانگنے کا۔ بہت سارے سافٹ ویئرس نے مل کر، بہت سارے لوگوں نے مل کر، بہت ساری خواہشوں میں گھر کر بھول گئے اللہ کو۔ یار کون ہے وہ جس سے گناہ نہیں ہوتے؟ آدھی دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، اور بہت سارے عقل کے اندھے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ اینی ہاؤ، جہاں تک بگڑنے کی بات ہے نا، ہر دور میں انسانیت ہی بگڑتی ہے، شیطان کا زور انسانوں پر چل جاتا ہے، شیطان انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے ہدایت، لیکن اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے ہم اس کو سیو کر کے رکھتے ہیں، محفوظ کر کے رکھتے ہیں، کہیں گم نہ ہو جائے یا کسی کی نظر اس پہ نہ پڑ جائے یا کسی کو دیری نہ پڑ جائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ رب العزت کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے ہدایت، اور جو بھی اللہ رب العزت سے یہ قیمتی چیز مانگتا ہے دل کی گہرائیوں سے، پھر چاہے وہ مشرک ہو، کافر ہو، شرابی ہو، زنا کرنے والا ہو، یا ساری عمر اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، اللہ رب العزت ہدایت کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک مشرک اگر شرک کرتے کرتے اللہ رب العزت سے ہدایت مانگ لے، شرط یہ ہے کہ وہ دل سے مانگی گئی ہو، وہ تیار ہو اللہ کی بندگی کے لیے، تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے 70-80 سال شرک کیا، کیونکہ شرک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو غصہ آتا ہے وہ شرک پہ آتا ہے۔ جو لڑکا یا جو لڑکی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر فجر میں نہ اٹھے، ظہر نہ پڑھے، عصر نہ پڑھے، مغرب نہ پڑھے، عشاء نہ پڑھے، چھوٹی چھوٹی عبادتیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہوں اس پر، اسے کرنے کی ہمت نہ ہو، وہ آئی لو یو بول کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، ہم آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ عجیب نہیں ہو جائے گا یہ؟ جو انسان اللہ رب العزت سے کیے گئے وعدے سے مکر گیا ہو، وہ کسی انسان سے کیا نبھائے گا یار؟ جس انسان کو اپنی پرواہ نہ ہو، اپنی آخرت کی پرواہ نہ ہو، وہ کسی دوسرے کی کیا پرواہ کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ محبتوں کو بدنام کرنا چھوڑیں۔ اگر آپ نے کسی کی زندگی برباد ہی کرنی ہے، اگر آپ نے کسی کی ہستی کھلکھلاتی خوشیوں کو آگ ہی لگانی ہے، تو محبت کے نام پر نہ کریں، ریالٹیز کو لے کر ایک دوسرے کے سامنے آیا کریں کہ بھائی نفس اور شیطان کا مارا ہوں، اندر کی گرمی سے پریشان ہوں، میرے کرتوتوں کی وجہ سے اور بدنظریوں کی وجہ سے ڈیزائرز میرے ہٹ ہو رہے ہیں، تو شیطان بننا چاہتا ہوں، بھیڑیا بننا چاہتا ہوں،
تو اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو کیا آپ اپنا آپ مجھے کچھ پل کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے سونپ سکتی ہیں یا سونپ سکتے ہیں؟ تو جب آپ ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر کسی کے پاس جائیں گے نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی تمہارے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے، الٹا تمہیں دو جوتیاں مار کر واپسی کا راستہ دکھائیں گے۔ جس کے لیے نکاح جیسی حلال چیز مشکل ہے، اس بے غیرت کے لیے یہ حرام ریلیشن کیسے آسان ہو جاتا ہے؟ تو یہ ساری ہوس کی گیم ہے بھائی۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ کتنا عجیب ہوگا نا یہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر میں ساری رات وہ کام کروں جس سے اللہ نے منع کیا،